الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. کتاب الزہد والرقائق، حدیث نمبر 1865. انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 پلٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہتی ہے. اس کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل، یہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور اس کا گھر والے اور اس کا مال پلٹ آتا ہے اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ عمل. باقی کیا رہتا ہے؟ عمل. موت بڑی ہولناک. کفا بالموت واعظا، موت ہی نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول فرماتے تھے، اکثروا ذکرہا ضم اللذات یعنی الموت. موت کا ذکر زیادہ کیا کرو کہ وہ حازم اللذات ہے، لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے. 1 سانس کی ڈوری آپ کی ختم ہوتی ہے، تمام عہدے، تمام بینک بیلنس، تمام اولاد، تمام رشتہ داریاں، تمام آپ کے جو مان ہوتے ہیں، سب ختم. انسان اکیل کس کے سامنے پیش ہوتا ہے؟ رب کے سامنے. اب گھر والے کیا کرتے ہیں؟ میت کو نہلاتے ہیں، دلاتے ہیں اور اسے جا کے تو قبر میں ڈال آتے ہیں. تو قبر کے ساتھ میت کی مال بھی جا رہا ہوتا ہے. انداز سے پتہ چل جاتا ہے یہ مرنے والا جو تھا یہ مالدار تھا یا فقیر تھا. اولاد ساتھ جاتی ہے، قبر کے اندر ڈال دیتی ہے. قبر کے اندر کوئی ساتھ نہیں جاتا. کوئی جاتا ہے؟ آج تک کبھی کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ گئی ہے؟ کسی باپ نے کبھی کہا بیٹا آج قبر میں تیرے ساتھ ایک رات گزار لیتا ہوں؟ وہاں پہ آپ کو اکیلے اللہ کو فیس کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اکیلے فیس کرنا ہے. ایک بات سمجھ لیجئے، رشتہ داریاں دنیا کی ساری جھوٹی. ہم ان سے اولاد کی خاطر نمازیں قضا کرتے، اس اولاد کی خاطر حرام حلال میں پڑھتے، اس اولاد کی خاطر حرام جائیدادیں لیتے، اس اولاد کی خاطر راتوں کو جاگتے. لیکن یہ اولاد ہماری قبر میں کام آئے گی کہ نہیں؟ بولو نہیں آئے گی. اصل رشتہ داری کون سی ہے؟ اولاد کی رشتہ داری جھوٹی، اصل رشتہ داری اللہ کے ساتھ. جب ہم آئے تھے اللہ ہی کے پاس سے آئے تھے، جب ہم جائیں گے اللہ ہی کے پاس جائیں گے. قبر میں ہمارے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے اصل رشتہ داری کون سی ہے؟ اللہ کے ساتھ. اس بات کو جس نے یاد رکھ لیا وہ تو کامیاب رہا، اور جو اس بات کو بھول گیا وہ ناکام ہو گیا. تو بات یہ سمجھ لیجئے، قبر میں صرف آپ اور اللہ، صرف آپ اور اللہ، صرف آپ اور اللہ، اور بس کوئی چیز اور نہیں. قبر بڑی ہولناک ہے. قبر اندھیرے کی جگہ ہے، قبر کیڑوں کی جگہ ہے، قبر تنہائی کی جگہ ہے. قبر میں کچھ نہیں ہے. نیک اعمال کریں گے آپ کے قبر میں اس کے ساتھ روشنی ہوگی. آپ کی قبر میں روشنی کس کے ساتھ ہوگی؟ نیک اعمال کے ساتھ. اس دنیا سے نیک اعمال ساتھ لے کے جائیے، قرآن کا تحفہ ساتھ لے کے جائیے، نمازیں ساتھ لے کے جائیے، اللہ کا ذکر ساتھ لے کے جائیے. یہاں کا بیٹھنا آپ کو قبر میں یاد آئے گا. قبر میں یاد آئے گا آپا رضیہ نے ہمیں یہاں بٹھا لیا تھا. یہی چیزوں نے قبر میں آپ کو فائدہ دینا ہے. تو یاد رکھیے قبر میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے. یہ باتیں یاد کرانی پڑتی ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ بات ہمیں یاد کرائی کہ اہل و عیال اور مال تو واپس آ جاتے ہیں، واپس صرف اور صرف عمل رہ جاتا ہے. لہٰذا اپنی قبروں کو منور کرنا ہے. اور منور کون سی چیز کرے گی؟ آپ کے نیک اعمال. آپ کے نیک اعمال. اپنی قبروں کی تنہائی دور آپ نے کرنی ہے، قبروں کا جو ہے کیڑوں کو دور کرنا ہے. اب دیکھیں مٹی کے اندر سے اگر آپ مٹی کو کھودیں تو کیڑے نکلتے چلے آتے ہیں. ہمارے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے، ایک کاکروچ ہمارے جسم پر چلنے جائے تو میں کہتی ہوں آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. غور کریں جب اوپر نیچے
ہر طرف کیڑے ہی کیڑے ہیں. ان ساری چیزوں سے ہم نے بچنا ہے یا نہیں بچنا؟ سب نے بچنا ہے نا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں توفیق دے ہم اپنی قبر کے لیے یہ تیاری کر سکیں. وہی آدمی عقل مند ہے جو اپنی قبر کے لیے تیاری کرتا ہے. حدیث نمبر 1867 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے ایک اس شخص کو دیکھے جسے مال یا اس کی تخلیق میں تم پر برتری عطا کی گئی ہو تو اسے چاہیے ایسے لوگوں پر نظر ڈالے جو اس پہ کمتر ہوں. بات ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص میرے سے زیادہ مالدار ہے, کوئی شخص میرے سے زیادہ خوبصورت ہے, کسی کے بال میرے سے زیادہ لمبے ہیں, کسی کی جلد میرے سے زیادہ خوبصورت ہے, کسی کو بولنا میرے سے زیادہ آتا ہے. تو بات ہے دنیا میں جب یہ چیزیں دیکھو تو کیا دیکھو, میرے سے عمل میں کون بہتر ہے, میرے سے عمل میں کون بہتر ہے. اللہ کے رسول ہمیں فرماتے ہیں کہ مال اور تخلیق میں جس تم پر برتری عطا کی گئی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ سوچو کہ جو اس سے کمتر ہیں, آپ کا قد لمبا ہے, فلاں کا قد میرے سے بھی لمبا ہے, آپ کو یہ خیال آ رہا ہے اپنے سے چھوٹے قد والے کو دیکھ لیجیے, اپنے سے کمتر کو دیکھیے. اسی کے ساتھ ہی آپ دنیا گزار سکتے ہیں, ورنہ کیا ہوگا ہم دنیا میں مقابلے کر کر کے ہی تھک جائیں گے. الہاکم التکاثر, تکاثر ہی ہمیں برباد کر ڈالے گا. تو کیا کرنا ہے, دین میں اپنے سے برتر کو دیکھیں اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم دنیا میں مقابلے شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اللہ نے مقابلے کرنے کا کہاں حکم دیا تھا. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں مقابلہ کرو. دیکھو نماز کون زیادہ اچھی پڑھتا ہے, دیکھو دورہ قرآن کس نے جو ہے زیادہ اچھی طرح کرایا ہے, دیکھو کون صدقہ زیادہ دیتا ہے, دیکھو کون نیکی کے کاموں میں سبقت زیادہ لے کے جاتا ہے. لیکن ہم نے مقابلے شروع کر دیے, میرا گھر اس کے گھر سے بڑا, میرا گھر اس سے زیادہ خوبصورت, میرے پردے اس سے زیادہ اچھے, میری جیولری اس سے زیادہ شاندار, میں نے شادی اس سے زیادہ شاندار کرنی ہے. میری بہنوں, یہ مقابلے کے میدان قطن نہیں تھے. مقابلے کے میدان کیا تھے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ, اللہ کی جنت کی طرف سبقت لے جاؤ, اللہ کی بخشش کے لیے سبقت لے جاؤ. جس نے ان دونوں کے لیے سبقت لے لی, میں آپ کو بتاؤں وہ اپنے صحیح ٹارگٹ پہ جا رہا ہے. اور جو شخص جو ہے دنیا میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, میں سوچتی ہوں وہ شخص بے وقوف ترین آدمی ہے. یہ دنیا میں سبقت کا آپ کو کیا فائدہ, دنیا تو یہیں رہ جائے گی. ابھی آپ نے پہلی حدیث پڑھی, خالی ہاتھ آپ نے یہاں سے جانا ہے. لیکن یہ باتیں انسان کو سمجھ نہیں آتی. وہی بات شیطان وسوسے ڈالتا ہے. شیطان دنیا کو ہمارے سامنے بڑا عزت والا, بڑا گلیمرس پیش کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, اور ہم اسی کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. تو سبقت کس میں لے کے جانی ہے, بولو. اگر یہیں ارادہ کرو سبقت اللہ میں نے نیکی میں لینی ہے, اور اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس کی توفیق دینی ہے. حدیث نمبر 1869 حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کی. ہم نے ایسی حالت میں غزوات کیے جب کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا. سعد بن ابی وقاص جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں, اور اللہ کے رسول پر غزوہ احد میں جان قربان کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا تھا. اور ہم اللہ کے رسول کے ساتھ غزوات میں حصہ لیتے تھے. ہمارے پاس کوئی کھانا نہ ہوتا تھا سوائے حبلہ اور ثمر کے پتوں کے. یہ ایک درختوں کے نام ہیں, درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے, یہ کھانے کو ملتا تھا. اور جہاد جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے حضور میں پیش کرنے کو تیار ہیں, اور کھانے کا حال کیا ہے, درختوں کے پتے مل رہے ہیں. اور ہم میں سے ایک جب پخانہ کرتا تھا تو بکری کی مینگنیوں جیسا ہوتا تھا, اس میں کچھ بھی نہ ہوتا تھا سوائے پتوں کے. یہ تھے ابتدائی اسلام کے حالات. غزوہ تبوک ہوتا ہے, یہ تو ابتدائی اسلام کے حالات ہیں. غزوہ تبوک جو ہے 9 ہجری میں ہوا ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مکے پر مکہ فتح کر چکے تھے, پورے عرب پر آپ حکمران تھے. تو 9 ہجری میں رومی حکومت کے ساتھ یہ مقابلہ ہو رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ صحابہ کو ایک دن میں, سوچئے میری بات غور سے سنیے, میں آنکھیں کھول کے اور پوری صحیح بات آپ کو بتا رہی ہوں, صرف 1 کھجور روز کے ملتی,
صرف ایک کھجور، اور پیدل چلنا ہے، سفر کرنا ہے، 18 آدمیوں کو صرف ایک سواری مل رہی ہے، اور کھانے کو صرف ایک کھجور مل رہی ہے، اور کس سے جہاد کرنا ہے؟ دنیا کی سپر پاور سے، جو اس دور کی سب سے زیادہ طاقتور حکومت تھی۔ تو صحابہ نے ان حالات کے ساتھ زندگیاں گزاری۔ آج دیکھیں جی، ہمیں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ گرمی لگ رہی ہے جی، ہال جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے، وہ چل نہیں ہے، اور مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے صحیح جگہ نہیں مل رہی۔ ارے بھائی لوگوں دیکھو تو صحیح، صحابہ نے، اللہ کے رسول نے کن حالات میں ہمیں یہ دین پہنچایا تھا۔ اب آگے ذرا چلیں اور دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1870 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آل محمد کو قوت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی فقر و فاقہ پسند کیا۔ حضرت جبریل آپ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، دولت مند بادشاہ بننا چاہتے ہیں، کہ درویش بادشاہ بننا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درویش۔ آپ کا فقر و فاقہ خود اختیار کردہ تھا، یہ نہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول کو ملتا نہ تھا۔ اللہ کے رسول تو چاہتے اللہ تعالیٰ انہیں احد پہاڑ سونے کا دے دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے احد پہاڑ سونے کا دے دیا جائے، میں 3 دنوں میں اسے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کروں، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے تو فقر و فاقہ پسند کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات خرچے کا مطالبہ کرتی ہیں، خرچے میں اضافے کا۔ قرآن سے آیت اتر آتی ہے، بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی رونق چاہیے، ان سے کہو آؤ میں تمہیں دنیا کی رونق دیتا ہوں، لیکن تم پھر میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تمہیں بڑی خوبصورتی سے اپنے گھر سے روانہ کر دوں گا۔ میرے ساتھ رہنا ہے، فقر و فاقہ اختیار کرنا۔ اور لیکن اللہ کے رسول جب حج کے موقع پر قربانی کرنے لگتے ہیں، 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں، 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں، لوگوں کو دینے لگتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو اتنا دیتے ہیں، محتاجی کا ڈر نہیں رہتا۔ ایک شخص کو آپ نے اس کے مانگنے پر اتنی بکریاں دی جو 2 وادیوں کے درمیان آتی تھیں، سینکڑوں بکریوں سے ریوڑ ایک پورا دے دیا۔ لیکن اپنے لیے آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی کیا مانگا؟ قوت مانگی۔ قوت کیا ہوتا ہے؟ اتنی خوراک جس کے ساتھ کمر سیدھی رہ سکے۔ ہم آج اپنی اولاد کے لیے فیکٹریاں اکٹھا کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اچھا جی میرے ہر بیٹے کی ایک فیکٹری ہو جائے، میرے ہر بیٹے کو میں ایک گھر دے دوں، میں اپنی بیٹی کو بھی ایک کوٹھی دے دوں۔ اب یہ بھی ہو جاتا ہے، پھر اگلا مرحلہ کیا آتا ہے کہ اب میں اپنے پوتوں کے لیے بھی ایک ایک فیکٹری بنا دوں، اب میں اپنے نواسوں کے لیے بھی ایک ایک فیکٹری بنا دوں۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے نبی نے اپنی اولاد کے لیے، آل محمد کے لیے مال نہیں مانگا۔ کیا مانگا ہے؟ اتنی مانگی ہے خوراک جس کے ساتھ کمر سیدھی رہ سکے۔ مال نہیں مانگا، ان کے لیے علم مانگا ہے، ان کے لیے عمل مانگا ہے، ان کے لیے آخرت مانگی ہے۔ حضرت فاطمہ آپ کے پاس آتی ہیں، یا رسول اللہ چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ غلام عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول پتہ کیا کہتے ہیں کہ تم رات کو سوتے وقت اللہ اکبر 40 دفعہ کہو، الحمدللہ 33 دفعہ کہو، سبحان اللہ 33 دفعہ کہو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہوگا۔ ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیتیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیتیں کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے، ہمیں ہر چیز میں نمونہ کس کو بنانا ہے؟ بولو، کس کو نمونہ بنانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو جب یہ کہا کہ تم یہ تسبیح پڑھو، تو ساتھ ہی کہا یہ تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں کہا گزارا کر لو، نہیں، یہ بہتر ہے اور میں تمہیں بہتر چیز دے رہا ہوں۔ کیا خیال ہے ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتے ہیں؟ کبھی اولاد کو صبر کی تربیت دیتے ہیں، کبھی اولاد کو کہتے ہیں بیٹا تمہیں اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے، جتنا دیا ہوا ہے اسی میں ہی شکر کرو۔ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہائے بیچاری میری بیٹی جو ہے نا اس کو بڑی تکلیف ہے، میں اس کو فلاں دے دوں اور فلاں دے دوں۔ میں آپ کو بتاؤں، تربیت کے انداز دیکھیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، نہ اپنے لیے مال پسند کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے مال پسند کیا، گھر والوں کے لیے رزق بھی زیادہ نہیں مانگا، دوسروں کو زیادہ رزق کی دعائیں دی ہیں۔ حضرت انس کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ اس کا مال زیادہ کر دے، لیکن اپنے لیے نہیں،
دوسروں کے لیے یہ دعا مانگی ہے. اپنے لیے انسان وہ پسند کرتا ہے جو بہترین ہوتا ہے. کیا خیال ہے، ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ذرا ان باتوں پر غور کیجئے گا. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا اسوہ، اللہ کے نبی کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. حدیث نمبر 1871، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آل محمد نے جب سے مدینہ آئے کبھی بھی 3 راتیں مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. پیٹ بھر کر کبھی بھی کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حالانکہ آپ مدینہ کے حکمران تھے، پورے عرب کے حکمران تھے. مکہ فتح ہو گیا، پورا عرب آپ کے پاؤں کے نیچے آ گیا تھا. اور اپنی وفات سے قبل غزوہ تبوک میں آپ رومی حکومت کے دروازے پر جا کر دستک دے کر آئے تھے. آپ چاہتے تو جو مرضی اکٹھا کر لیتے، لیکن حضرت عائشہ گواہی دے رہی ہیں، اور بیوی کی گواہی سب سے زیادہ سچی ہوتی ہے کہ آل محمد نے جب سے آپ مدینہ آئے، آپ کے گھر والوں نے کبھی بھی 3 دن تک پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی. اللہ کے رسول کی وفات تک یہی حالت رہی. حدیث نمبر 1873، حضرت عائشہ ہی کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا، اے میرے بھانجے، ہم ایک چاند کو دیکھتے، پھر دوسرے چاند کو دیکھتے، تیسرا چاند نکل آتا اور اللہ کے رسول کے گھروں میں آگ نہ جلتی. اور اے بھئی، ہمارا چولہا کبھی ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، ہمارا چولہا تو ہر وقت جلتا رہتا ہے. اور اگر چولہا نہ جلے تو بازار حاضر ہیں، ابھی دے دیا آرڈر اور پزے آ رہے ہیں، اور جو ہے فلاں چیز آ رہی ہے، اور فلاں چیز ہوم ڈیلیوری آ رہی. ہاں، اللہ کے رسول کے گھر میں 3 چاند نکل آتے تھے. ایک چاند، پھر دوسرا پورا مہینہ ختم، دوسرا چاند، پھر پورا مہینہ ختم، پھر تیسرا چاند. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کے گھروں میں آگ نہ جلتی تھی. اللہ کے رسول کا ایک گھر نہیں تھا، آپ کی 9 بیویاں تھیں، آگ نہیں جلتی تھی. فقر و فاقہ موجود، آگ نہیں جلتی تھی. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے. آپ مہمان کی بہت مہمان نوازی کیا کرتے تھے. سارے گھروں سے پتہ چلا، اپنے آپ کے سارے گھروں میں سے سوائے پانی کے کچھ نہیں ملا. پھر آپ نے مسجد میں اعلان کیا کون اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے. اور پھر ابو طلحہ جو تھے انہوں نے آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کی. تو یہ حال تھا نبی کے گھروں کا. اور آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ میں دوسروں کی کیا بات کروں، میں اپنے گھر کی بات کرتی ہوں. سارا دن چولہا جلتا ہے، اور پھر میں نے بتایا اگر چولہا نہ جلے تو کیا ہوتا ہے، بازار سے آرڈر آ جاتے ہیں، بازار سے پکا پکایا گرما گرم تیار مل جاتا ہے. یا پھر یہ جو ہیں جو لفافہ بند چیزیں ہیں، ٹن پیک چیزیں ہیں، وہ اتنی زیادہ کہ حد ہو گئی. تو میری بہنوں، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میں تو ہمیشہ اپنے بچوں سے کہتی ہوں، بچوں دیکھو، تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، تھوڑا اللہ سے ڈرو. آج یہ سارا کچھ تمہارے پاس موجود ہے، ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا. سوچیں ذرا. حضرت عائشہ جو ہیں فرماتی ہیں 2 مہینوں تک اللہ کے رسول میں آگ نہیں جلتی تھی. عروہ ان کے جو بھانجے جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں اے خالہ، پھر آپ زندہ کیسے رہتے تھے؟ وہی جو بات آپ کہیں گے، گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو وہ کہنے لگیں 2 چیزوں کے ساتھ، کھجور کے ساتھ، پانی کے ساتھ. کھجور کھا لیتے، پانی پی لیتے. کھجور کھا لیتے، پانی پی لیتے. ہاں، ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصاری ہمسائے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دودھ کا تحفہ بیچ دیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں سے پیتے اور ہمیں بھی پلا دیتے. اب تحفہ جو ہے پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، پتہ نہیں ہفتے بعد آتا ہے کہ 10 دن کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سے بھی اللہ کے رسول خود بھی پیتے، ہمیں بھی پلا لیتے. واللہ عالم وہ کتنا ہوتا، ایک اندازہ ہی ہم لگا سکتے ہیں. تو یہ اندازہ دیکھ لیجئے ہمارا لائف سٹائل کیا ہے، اللہ کے رسول کا لائف سٹائل کیا تھا. پھر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں کر دے. تو آپ دیکھیے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی ہلنا ہے نا اپنی جگہ سے، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی تو اپنی جگہ سے ہلنا ہے. اپنی زندگیوں میں سادگی لائیے. مومن ہمیشہ سادہ زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، مومن عیش کرنے والا نہیں ہوتا، مومن عیش کرنے والا نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ یہ جو کھانا پینا ہے، حدیثی کے یہ لفظ بھی میں نے یہ الفاظ بھی آپ کو حدیثی سے بتائے ہیں کہ مومن سادہ زندگی گزارنے والا ہوتا ہے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ ہم نے تو رمضان کو بھی بہانہ بنا لیا کھانے پینے کا، کبھی افطاریاں ہیں اور کبھی افطاری کے بعد پھر کھانا ہے اور پھر کبھی سحری ہے، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا ہم کم کھائیں تاکہ ہماری روحانی قوتیں بیدار ہوں، ہماری حیوانی قوتیں کم ہوں اور روحانی قوتیں زیادہ ہوں، تاکہ روحانی قوتوں کی مدد سے ہم نیکی زیادہ کر سکیں۔ لیکن ہم نے تو رمضان کو بھی موٹاپے کا اور کھانے پینے کا بہانہ بنا لیا۔ سوچیں ذرا ان باتوں کو، اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں، اپنا طور طریقہ دیکھیں اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی ہے، کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے؟ جانا ہے اللہ کے رسول کی زیارت کرنے کو دل چاہتا ہے یا نہیں؟ کس کس کا دل چاہتا ہے؟ سب کا۔ پھر کس منہ سے جائیں گے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ شرم نہیں آئے گی؟ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اپنا تھوڑا سا حلیہ ویسا بنائیے، تھوڑا سا کھانا پینا ویسا کیجئے، تھوڑا سا لائف سٹائل ویسا بنائیے۔ اللہ کے رسول کی رات تو ساری رات آپ کی تہجد میں گزرتی ہے، نہ ہماری راتیں آپ جیسے، نہ ہمارے دن آپ جیسے، نہ ہماری اولاد کی تربیت آپ جیسی، نہ ہمارے مال اور دولت کے معاملات آپ جیسے۔ مجھے بتائیے اللہ کے رسول کے سامنا کیسے کریں گے؟ کس منہ سے کریں گے؟ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت کے لیے کوشش کرنے والا اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، یا وہ رات کو قیام کر رہا ہو، یا وہ دن کو روزہ رکھ رہا ہو۔ تو لہٰذا بیوہ اور بے سہارا عورتوں کی مدد کرنے والا کون، اس کا درجہ کیا ہے؟ جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، یا اللہ کے رسول نے ایک اور مثال دی، جیسے کوئی ساری رات جاگ رہا ہے اور دن کو روزہ رکھ رہا ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کس کا؟ جو کسی بیوہ یا کسی مسکین، کسی بے سہارا کی مدد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے بھائی کی ضرورت میں ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کی ضرورتیں پوری کر دیجئے، اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ کیا خیال ہے سودا وارہ کھاتا ہے کہ آپ نے اپنی ضرورتیں خود پوری کرنی؟ آپ اپنے بھائی کی ضرورتیں پوری کریں، اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ جتنی دیر آپ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہیں، 2 گھنٹے لگا رہی ہیں، 1 گھنٹہ لگا رہی ہیں، اللہ اتنی دیر آپ کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مجھے بتائیے، ہم کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ کرے گا اپنی شان اور اپنی ذات کے مطابق۔ سودا وارہ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ آگے چلیں، اللہ آپ سے کہتا ہے انفق علیک، بندے میرے راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ بھائی میں خرچ کر لوں گی، 10 لاکھ دے دوں گی، اس سے آگے تو نہیں جاؤں گی نا۔ لیکن اللہ پوری دنیا کے خزانوں کا مالک، پوری دنیا کی طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ، ہم اس کے راستے میں خرچ کریں، اللہ ہمارے اوپر خرچ کرے گا۔ یہ ساری پیشکش آپ کے پاس ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس رمضان کی پیشکش ہے 70 گنا ثواب کی، ایک آپ کے پاس پیشکش ہے لیلۃ القدر کی، 1000 مہینے سے زیادہ ثواب کی رات ہے، ایک آپ کے پاس پیشکش ہے تو مجھ پہ خرچ کر، میں ابن آدم تجھ پہ خرچ کروں گا۔ ایک پیشکش ہے جو بندہ میرے اپنے بھائی کی ضرورت میں ہوتا ہے، میں اس کی ضرورت میں ہوتا ہوں۔ ایک اور میرے سے حدیث سن لیجئے، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے گناہوں کا پردہ فاش نہ کرے گا۔ اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کیجئے۔ پردہ پوشی سے 2 مراد ہیں، ننگا ہے تو لباس پہنا دیجئے، اس کا کوئی عیب ہے تو اس کو عیب کو پردہ ڈھک دیجئے۔ آپ کتنے عیبوں والے ہیں؟ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے عیب کوئی کھولے؟ تو دوسروں کے عیب بھی آپ چھپائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی قیامت والے دن پردہ پوشی کرے گا۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث جو میں بتائے بغیر آپ کو آگے جا ہی نہیں سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے اللہ اس کی حاجت میں ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی، جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اگر مسجد نبوی میں، جو اللہ کے رسول کی مسجد ہے، اس میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کروں۔ آج دیکھیے
اعتکاف کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، 1 مہینہ، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کیا چیز، میں اعتکاف چھوڑ دوں، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کروں۔ اللہ کو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنا اتنا زیادہ محبوب ہے۔ کون کون ضرورت پوری کرے گا مسلمان بھائی، بولو کیسے کرو گے، کیسے کرو گے؟ موقع ڈھونڈو، سوچو میں کسی کے کیسے کام آ سکتی ہوں، سوچو میں کسی کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہوں، اپنے ہمسائے کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنی نند کو، اپنی بہو کو، اپنی ساس کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے تو وصاحب بالجنب کا بھی حق رکھا اور فرما دیا خیر الناس من انفعہم للناس، بہترین آدمی کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ لوگوں کے لیے فائدہ دینے والے بنیں کیسے؟ رات کو سوچیں آج میں نے کون کون سا فائدہ کسی کو پہنچایا، اگلے دن صبح پلاننگ کریں، آج میں فلاں فلاں کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں ہوں، میں آج کے دن میں نے فلاں فلاں کو فائدہ دینا ہے۔ جب تک یہ آپ صبح اور شام کی پلاننگ نہیں کریں گی، میں آپ کو بتاؤں کام آسان نہیں ہوتے۔ باقی ہم میں سے ہر کوئی ہر وقت دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے آپ نکلیں گی، مجھے پتہ ہے بڑا رش ہوگا، آپ کسی کو آگے جانے کا موقع دے دیجئے، کوئی بات نہیں، میں اس کو اپنی ذات پہ ترجیح دے دیتی ہوں۔ یہ آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچا دی، یہ آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا۔ یہاں سے نکلتی ہیں، اپنی گاڑی میں 4 لوگوں کو بٹھا لیجیے، کیا خیال ہے پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ جہاں آپ چل رہی ہیں، جہاں آپ بیٹھ رہی ہیں، کوئی مشکل میں ہے اس کی مدد کر دیجئے، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر دیجئے، کوئی ڈپریس ہے اس کو انکریج کر دیجئے، کوئی برائی کر رہا ہے اس کو نیکی کا حکم دے دیجئے، کسی کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے دیجئے۔ اور یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، کسی غریب کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ان باتوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں آپ کو وہ باتیں بتانا چاہتی ہوں جو ایک امیر کی بھی ضرورت ہے اور ایک غریب کی بھی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک امیر کو ان نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب ڈپریس ہو اسے کوئی انکریج کر دے، جب وہ غم میں ہو کوئی اس کو تسلی دے دے، کوئی جب وہ برا کام کر رہا ہو کوئی اس کو برائی سے روک دے، کوئی اس کو نیکی کے رستے کی دعوت دے دے، کوئی اس کو اس پروگرام میں آنے کی دعوت دے دے، کوئی اس کو قرآن کلاسز میں آنے کی دعوت دے دے، کوئی اس کو قیام اللیل کی دعوت دے دے۔ یہ سب سے بڑے صدقے، یہ وہ نیکیاں ہیں جو انبیاء نے کی ہیں۔ اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا تمام نیکیوں کی بنیاد، یہ وہ کام ہے جو انبیاء نے کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ معزز لوگ کون ہیں؟ انبیاء۔ سب سے زیادہ معزز لوگ انبیاء ہیں، اور انبیاء کے معزز ہونے کی وجہ ان کا کام، اور کام کون سا تھا؟ دعوت اللہ۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ دیکھیں کہ میں کیسے کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہوں۔ میں اللہ کے رسول کے الفاظ یاد رکھیے گا، خیر الناس من انفعہم للناس، بہترین آدمی کون ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ دینے والے بنیے، سب سے زیادہ فائدہ دینے والے بنیے، اور پھر اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق ہو جائیے۔ حدیث نمبر 1879، عبید اللہ خولانی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے جب انہوں نے مسجد نبوی بنائی تم نے بہت باتیں کر لیں، اور میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے جس کے ساتھ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ اس کے لیے ویسا ہی جنت میں گھر بنائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسجد نبوی جو تھی یہ پہلے مٹی کی بنی ہوئی تھی، چھت بھی جو تھی وہ بھی کھجور کے پتوں کی اور درختوں اور شاخوں کی تھی، جب بارش ہوتی تو پانی ٹپکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو تھی وہ اس سے پانی ٹپکنے لگ جاتا۔ لیکن حضرت عثمان نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے اس کی توسیع کی، حضرت عثمان نے جو اس کی توسیع کی تو انہوں نے اس میں سرخ پتھر لگوا دیے، بڑی شاندار بنا دی، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان بڑے مالدار آدمی تھے۔ لوگوں نے ان سے بڑی باتیں بنائی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی سادگی کو ختم کر دیا۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے ویسی ہی مسجد بنائے، ویسا ہی گھر جنت میں بنائے گا۔ ویسا ہی گھر سے کیا مراد ہے؟ حضرت عثمان کا خیال یہ تھا میں یہاں مسجد کو خوبصورت کر دوں گا، اللہ میرا جنت میں خوبصورت گھر بنائے گا۔ آپ
چھوٹی مسجد بنا دیجئے، آپ کا جنت میں چھوٹا گھر بنے گا. آپ مسجد بڑی بنا دیجئے، بڑا گھر بنے گا. جیسی آپ دنیا میں بنائیں گی، مسجد بنائیے، مدرسہ بنائیے، کوئی اور نیکی کا کام کر لیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. ہاں 3 لوگوں کے منقطع نہیں ہوتے، اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلی بات اولاد، جو کہ جس کی اس نے اچھی تربیت کی ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. جب تک وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، قبر میں بھی کھلا رہتا ہے، اور قبر میں بھی اس کو اسی ٹھنڈک پہنچتی رہتی ہے. نمبر 2، علم جس کے ساتھ نفع پہنچے. میں آپ کو سکھا رہی ہوں نا، میں اللہ کے پاس چلی جاؤں گی اور مجھے جانا ہی ہے. آپ سب لوگوں کو اللہ لمبی زندگی دے اور عمل کی توفیق دے، آپ کے عمل میں سے ایک حصہ مجھے قبر میں ملتا رہے. تیسرے نمبر پر صدقہ جاریہ. اپنی زندگی میں کوئی صدقہ کر دیجئے، کسی غریب کو گھر بنا دیجئے، کوئی مسجد بنا دیجئے، کسی مدرسے میں حصہ ڈال دیجئے، کسی ہسپتال میں حصہ ڈال دیجئے. جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کی قبر میں آپ کا اعمال نامہ کھلا ہی رہے گا. اعمال نامے بند تب ہوتے ہیں جب آپ کے اثرات ختم ہوتے ہیں. جب تک آپ کے اثرات باقی رہتے ہیں، ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ اعمال نامہ بند نہیں ہوتا. تو یہ 3 کام جو ہیں، ان کاموں میں سے ان کو کیجئے. یہ آپ کی زندگی کے کام ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی سال ثواب ہوگا، فلاں مجھے پڑھ کے بخشے گا. میں آپ کو بتاؤں، یہ پڑھ کے بخشنا ان لوگوں کو تو فائدہ دیتا ہے جو خود پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو آپ کی زندگی کے اعمال فائدہ دیتے ہیں. یہ 3 عمل ہیں. دوبارہ دیکھیں، نیک اولاد کی اچھی تربیت کیجیے، انہیں اللہ کا بندہ بنائیں، انہیں مسجدوں سے جوڑیں، انہیں مدرسوں سے جوڑیں، انہیں قرآن کلاسوں سے جوڑیں، انہیں بہترین تلاوت کرنے والا بنائیے، انہیں مسجد میں سب سے پہلے اول وقت نماز میں پہلی صف میں شامل ہونے والا بنائیے. ہم ویسے تو بچوں کو کیا کرتے ہیں، انہیں انگلینڈ بھیج دیتے ہیں، انہیں امریکہ پر نہیں بھیج دیتے ہیں. یہ جا کے کما کر آئیں. کیا خیال ہے ایسی اولاد آپ کو قبر میں کوئی فائدہ دے گی؟ بولو. دنیا میں دیتی ہے؟ دنیا میں بھی نہیں دیتی. اولاد وہیں کمانے کے لیے بیٹھی رہتی ہے، اور ماں باپ سے مر جاتے ہیں. ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ملازم وہ ضرور آپ کو ارینج کر دیتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے آپ نے ملازم کو جنم دیا تھا کہ اپنی اولاد کو جنم دیا تھا؟ ایسی اولاد نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. تو نیک اولاد. نمبر 2، صدقہ جاریہ، علم جس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ ہو، یہ بھی آپ کی زندگی کا عمل ہے. نمبر 3، کوئی صدقہ جاریہ کر دیجئے. حدیث نمبر 1880، حضرت جندب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے نیک کام لوگوں کو سناتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بدنامی کر دے گا. حدیث کے لفظ ذرا غور سے سن لیجئے. من سما اللہ بہی، جس نے اپنے نیکی کے کام سنوائے، ریا کی، اللہ اس کے قیامت والے دن ذلت لوگوں کو سنائے گا. آج ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے بڑے شاندار کپڑوں کا، بڑے شاندار گھر کا، بڑی شاندار شادی کا، بڑی شاندار جیولری کا. لوگوں کے اندر عزت ہو. میری بہنوں، عزت ان چیزوں سے نہیں ہوتی. جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ چیزیں کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کو رسوا کرے گا. ریا حرام ہے، ریا شرک ہے. اگر آپ عبادت میں کریں، آپ کی عبادت برباد ہو جاتی ہے. دنیا میں کریں، وہ برباد ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن 3 لوگوں کا سب سے پہلے اللہ کے ہاں مقدمہ پیش ہوگا. ایک عالم کا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ کیا کرتے رہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو ساری عمر تیرا کلام لوگوں کو سنایا. اللہ کہیں گے تو نے اس لیے سنایا، لوگ کہیں درس بڑا اچھا دیتا ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، لوگوں نے کہہ دیا. بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے، لوگوں نے کہہ دیا، اجر ختم. نمبر 2، شہید کو بلایا جائے گا. اللہ میں نے تیری ساری عمر تیرے راستے میں جہاد کیا، جان بھی قربان کر دی. اللہ کہیں گے تو اس لیے کرتا تھا، لوگ کہیں تو بہادر بڑا، لوگوں نے کہہ دیا. نمبر 3، سخی کو بلائیں گے. تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے سارا مال تیرے راستے میں دے دیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے اس لیے دیا کہ لوگ کہیں سخی بہت ہے، لوگوں نے کہہ دیا. اور پھر معاملہ یہاں تک نہیں ہے کہ عمل ضائع، معاملہ آگے بھی ہے. ان تینوں کے ساتھ دوزخ کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی. یہ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سناتے وقت پہلے سنانے لگے، چیخ ماری بے ہوش ہو گئے. دوسری دفعہ سنانے لگے، چیخ ماری بے ہوش ہو گئے. تیسری دفعہ سنانے لگے، چیخ ماری بے ہوش ہو گئے. اور انہوں نے یہ حدیث سنائی. میری بہنوں، ریا حرام ہوتا ہے، نرا حرام نہیں ہوتا، شرک ہوتا ہے.
کیونکہ اگر اس کے ساتھ صرف عمل ضائع ہوتے تو دوزخ میں کیوں ڈالا؟ یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ یہ آتا ہے کہ جس کام میں تمہیں چاہیے تھا صرف میرے لیے کرنا، اس کام میں تم نے انسانوں کو شریک کیوں کیا؟ تم نے انسانوں کو شریک کیا۔ ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں صرف اللہ کا ڈر چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی محبت چاہیے، صرف ہمیں اللہ کے لیے غصہ چاہیے۔ یاد کر لیجئے، ہم ساری دنیا سے ڈرتے ہیں، ایک اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ساری دنیا کو راضی کرتے ہیں، ایک اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ سوچے ہمارے عمل کدھر جائیں گے؟ کہیں یہی ہمارے عمل ہمیں دوزخ میں تو نہیں جا کے پھینک دیں گے؟ حدیث نمبر 1881، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنی زبان کے ساتھ ایسا کلمہ کہتا ہے جس کے بارے میں وہ نہیں سوچتا، اور اسی ایک کلمہ کی وجہ سے وہ پھسل کر آگ میں اتنی دور اتر جاتا ہے جتنا ایک مشرق اور ایک مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک کلمہ کہتا ہے، اس کے ساتھ دوزخ کی گہرائیوں میں جا گرتا، اور انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، اسے شعور ہی نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اچھی بات کیجئے۔ قرآن مجید آپ سے کہتا ہے، کل عبادی یقول التی ہے یاسن، میرے بندوں سے کہو اچھی بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تمہارے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے، لڑائیاں کروا دیتا ہے، فساد ڈلوا دیتا ہے۔ تو اپنی زبانوں کو سنبھال کے بات کیا کرو۔ اسی زبانوں کی وجہ سے انسان دوزخ کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، چپ کر جائے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو اپنی زبانوں کو تالے لگا لے، اپنی زبانوں کو تالے لگا لے۔ ہماری عورتوں کی زبانیں بہت پھسلتی ہیں، تو میری بہنوں اپنی زبان کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں، نیکی کی باتوں کے لیے استعمال کریں۔ غیبت، چغلی، تانا، جھوٹ، بے ایمانی، جو ہے ان تہمت، ان کاموں کے لیے اپنی زبانوں کو بند کر لیجئے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی اپنی طرف سے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل